راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو، بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو. ہم نے وحدت کے لیے، ہم مجلس وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں. ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو. آپ سمجھے تو کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری وہ علی کو دی ہے یا نہیں دی؟ علی امام ہے یا نہیں امام؟ اور امام اس معنوں میں نہیں کہ جس معنوں میں ہمارے ہاں یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ ان کو کہا جاتا ہے. امام بمعنی یہ کہ اپنے بعد دین کا، مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی معاملات کا اسے بیان کرنے کا جو اختیار ہے وہ علی کے پاس ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنوں میں علی کو امام بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ پوچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شیعہ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ابھی، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ امامت ہمارا بیسک اور بنیادی نظریہ ہے. مفتی فضل ہمدرد بھی اس کو بڑی ہمدردی ہے شیعوں سے. وہ یہ بات کہتا ہے کہ جی ولی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اذان میں لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے. بھئی آپ شیعہ نہیں تو آپ ہم سے تو پوچھ لیں نا، آپ اہل سنت کے علماء سے دریافت کر لیں کہ آپ ہمیں کیا تکلیف ہو سے، اور اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ شیعہ ہیں تو ہمیں پھر واضح طور پہ تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ شیعوں کے ہمدرد شیعہ ہیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے اس جملے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ان کا کلمہ یہ ہے، یہ دیکھیں نماز جعفری، ان کا کلمہ یہ ہے، یہ چھپا ہے جی ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور، سید اقرار حسین کاظمی، نظر حسین ظفر، یہ اس کے مؤلف ہیں شیعہ. اس میں لکھا ہے دیکھیں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. یہ جو بلا فصل کا لفظ ہے نا آخر میں، ہمدرد شیعہ صاحب، ہمیں اس سے مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں، ولی ہیں، امام ہیں، آپ بالکل خلیفہ وقت ہیں، لیکن آپ بلا فصل نہیں. سب سے بلا فصل خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو یہ ہے ہمارے خلاف مہم جوئی. اور اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ برحق مانتے ہیں، اور وہ اس جملے سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل تھے اور پہلے تینوں خلیفہ غاصب تھے. یہ ہے وہ تبرہ. فضل ہمدرد شیعہ صاحب، یہ ہے ہمیں مسئلہ کہ یہاں پر تین پہلے صحابہ پر تبرہ ہے. اور تبرہ آپ جانتے ہیں شیعہ کے نزدیک تبرہ کیا ہے؟ شیعہ کے نزدیک 5 اصول ہیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں 5 ہیں. میں آپ کے سامنے وہی پڑھوں گا، لیکن یہ دیکھیں 10 فروع میں سے ایک فرع تبرہ ہے. تبرہ کا مطلب صحابہ کو برا بلا کہنا. یہ دیکھیں یہ تبرہ لکھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تولا، اور یہ یہاں پر تبرہ. یہ ہے جی شیعوں کا موقف کہ تبرہ صحابہ کو برا بلا کہنا ان کے نزدیک یہ ان کے فروع میں سے ہے. اور اصول میں سے یہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب یہ پوری کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے امامت و ولایت کے نام سے. ریاض حسین جعفری نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس پوری کتاب میں وضاحت یہ ہے، شیعوں کی اس کتاب میں وضاحت یہ ہے کہ ان کے نزدیک ولایت علی منصوص علیہ تھی، اور ہر امام اللہ کی طرف سے نبی کی طرح منصوص علیہ ہوتا ہے. اس کتاب میں بھی لکھا ہے جس طرح نبوت منصوص علیہ ہے اسی طرح ولایت بھی منصوص علیہ ہے. یہ میرے سامنے ان کی کتاب ہے اصول کافی، فروع من الکافی، ابو جعفر محمد یعقوب کلینیکی. اس کا صفحہ نمبر 293 ہے، اور اس کی حدیث نمبر یہاں پر جو روایت نمبر لکھی ہے 1484 ہے. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایۃ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایۃ. جس طرح ولایت کو پکارا گیا اس طرح کسی اور کو نہیں پکارا گیا، جتنی تاکید اس میں بیان کی گئی کسی اور میں نہیں. فاخذ الناس باربع وترکوا هذه یعنی ولایت. لوگوں نے 4 کام کیے، نہیں چوتھا 5واں چھوڑ دیا، یعنی ولایت علی کو چھوڑ دیا. تو آپ شیعہ کے اصل دین
یعنی امامت، ان کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ امامت علی کو منصوص علیہ مانتے ہیں، اور تمام ائمہ اہل بیت ان کے نزدیک اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، ان کی امامت منصوص ہے، اور حاکم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص ہو، اللہ اس کو نص کرے، اس کا نام لے، اللہ کی طرف سے مقرر ہو۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے کلمہ شہادت نکال کر ولایت ملا دیا اس کے اندر، یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، صحیح بخاری کی بات کی تالیف ہے اصول کافی۔ ہمارے نزدیک اگر کچھ سوال ہے، ولایت علی منصوص تھی، ولایت علی اگر منصوص تھی، بہت سارے، پھر پوری سیریز بناؤں گا، صرف ایک بات کروں گا آج، باقی سوالات میں پھر کروں گا۔ اگر ولایت علی منصوص ہے، یعنی اگر ولایت خلافت اللہ کی طرف سے منصوص ہوتی ہے، تو سورہ شورا کی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ شورا کی آیت نمبر 37، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشاورت سے حل ہوتے ہیں، طے پاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ شورا میں، آپ جتنی کتابیں میں لے لیں، جتنی حدیثوں کے حوالے دے دیں، ان تمام کو قرآن پہ پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ باہم مشوروں سے طے ہوتا ہے۔ اگر مراد ولایت منصوص علیہ ہے تو یہ مشورہ، باہم مشاورے، آپس میں کام، آپس کے معاملات باہم مشورے سے کیسے طے ہوں گے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، تو ولایت کا معاملہ تو مولا علی نے بھی طے نہیں کیا۔ جب حضرت آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے امام حسن کا نام نہیں لیا، ان کو بھی مجلس شورا نے طے کیا، مولا علی کی خلافت مجلس شورا سے ثابت ہوئی۔ تو لہذا اس معاملے میں قرآن کا واضح ارشاد یہ ہے کہ مسلمانوں کا باہمی معاملہ ان کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو لہذا اب جتنی روایتیں پیش کریں گے، اپنی طرف سے جو بھی گھڑ لیں، وہ قرآن پاک پہ پیش کیا جائے گا، قرآن کا یہ حکم ہے۔ لہذا شیعوں کا مسئلہ یہ، ان کے نزدیک تو ولایت علی منصوص علیہ ہے، لیکن وہ نص کہاں ہے جو یہاں یہ لکھی ہوئی، وہ نصوص انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی کلام کروں گا۔ یہ میری سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے، من کنت مولا کا مطلب کیا ہے، جتنی بھی آیتیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک کا مطلب کیا ہے، ان تمام آیتوں کا جو یہ استدلال کرتے ہیں انشاءاللہ ہم تفصیلی ایک ایک بار کر کے جواب دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔